بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات، لیکچر نمبر 11۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے روزے کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اسلامی تشخص یعنی ارکان اسلام کے بارے میں ہمارا چیپٹر ہے۔ نماز کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، روزے کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے زکوٰۃ۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے محتاجوں کی مدد اور انسانیت کی خدمت کی تلقین نہ کی ہو اور اسے عبادت کا لازمی حصہ قرار نہ دیا ہو، لیکن یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے کہ وہ اتنے پر ہی قانع نہیں ہوا، بلکہ ہر صاحب استطاعت پر ایک خاص حصہ مقرر کیا جو اسے اپنی تمام آمدنی کا حساب کر کے سال بسال ادا کرتا ہے۔ پھر اسے اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اعمال میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کی بنیادی اہمیت حاصل ہے، جس کا انداز اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظام زکوٰۃ کی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا، باوجود یہ کہ وہ کلمہ گو تھے یعنی کلمہ پڑھنے والے تھے، اور فرمایا کہ میں زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں آنے دوں گا۔ دونوں سے مراد نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا، ٹھیک ہے۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو اس کے دل میں جو دولت کی ہوس ہوتی ہے اس سے بھی اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اور دولت کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اسی کے حکم پر اپنی دولت کو قربان کرتا ہے۔ اور ادائیگی زکوٰۃ اسے یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بحرہ گردی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام معاشی اعمال کو احکام الہی کا تابع بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایثار کی قدر کرتے ہوئے اس قربان شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وعدہ فرماتا ہے کہ یہ بندے کا یہ قرض کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں اس سے دگنا کیا ہے اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر قرض اچھا ادا کیا ہے تو عمل بھی جو ہے وہ اس کا بدلہ بھی اچھا ہی ملے گا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کے لیے قرآن کریم کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے
تو ان کو بڑے عذاب کی خبر سنا دیجئے کہ یہ مال جو ہے قیامت کے دن ان کے لیے باعث عذاب کا سبب ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے ہے معاشی فائدے۔ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں چونکہ سرمایہ کے فائدے کہیں زیادہ ہے، اس لیے محنت کش اور کارکنان طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور سرمایہ دار طبقہ مختلف طریقوں سے اس طبقے کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورتحال کا ایک بہترین حل ہے۔ نظام زکوٰۃ کے ذریعے دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب بھی مڑ جاتا ہے، جس سے غریب لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی فائدہ بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی شرح کیونکہ صرف 2.5% ہے، لہٰذا صاحب مال یہ رقم دیگر مختلف ٹیکسوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگا لیتا ہے، جبکہ باری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا ہے، جس سے ملکی معیشت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آگے جو ہے معاشرتی فوائد۔ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ اگر یہ سارا خون دل میں جمع ہو جائے تو پورے اعضاء جسم کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوگا تو دوسری طرف صاحب استطاعت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والی اخلاقی امراض مثلاً عیاشی، آرام کشی اور فکر آخرت سے غفلت شعاری کا شکار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد اور حقارت کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی جائے گی اور کسی نہ کسی بہانے ضرور رنگ لائے گی۔ ان تمام انفرادی اور اجتماعی فوائد کے پیش نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد یہ ہدایت دی گئی: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم فیہا، ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو تاکہ اس سے تم کو ان کے ظاہر پاک کرو اور باطن کو بھی اس سے پاک کرو۔ ٹھیک ہے؟ یعنی زکوٰۃ دینے سے ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے اور باطن بھی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ آگے ہے مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ کا مطلب ہے زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہ۔ قرآن حکیم میں ان مستحقین کا ذکر کیا ہے جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ ٹھیک ہے؟ اب اس آیت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی جگہ 8 ہے۔ نمبر 1 ہے فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ سامان ہو مگر نصاب کے برابر نہ ہو۔ نمبر 2 ہے مسکین، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 3 ہے عامل زکوٰۃ، یعنی جو شخص اسلامی حکومت کی طرف سے
زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہو، اس کو مال زکوٰۃ میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 ہے مؤلفۃ القلوب، یعنی ایسے کافر شخص کو زکوٰۃ کی رقم دینا جس کے اسلام لانے کی امید ہو۔ نمبر 5 ہے یعنی وہ غلام جس کے مالک نے اس کی آزادی کو مال کی کسی خاص مقدار کی ادائیگی کے ساتھ مشروط کر دیا ہو۔ نمبر 6 ہے قرض دار، یعنی وہ شخص جس کے ذمے کسی کا قرض ہے اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا کوئی مال بقدر نصاب نہیں، تو اس کو اس نیت سے زکوٰۃ دی جائے کہ وہ اس زکوٰۃ کی رقم سے اپنا قرض چکا سکے۔ نمبر 7 اللہ کے مجاہدین کے لیے جو کافروں کے خلاف جنگ کر رہے ہو تو ان کی جنگی اور ذاتی ضروریات کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 مسافر، جو حالت سفر میں تنگ دست ہو اسے بقدر حاجت زکوٰۃ دینا جائز ہے، اگرچہ اپنے وطن میں کیا ہو، مالدار ہو۔ ان 8 مصارف میں سے چوتھا مصرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے اجماع سے معطل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اس دلیل کی بنا پر کہ اب اسلام کو اللہ نے عظمت اور عزت دی ہے، اس لیے کسی کو مسلمان کرنے کے لیے رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پانچویں مصرف کا بھی آج کل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ غلاموں والا معاملہ آج کل اسلامی دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جب اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو زکوٰۃ حکومت کے سپرد کر دینا لازم ہوگا تاکہ وہ اپنے طور پر بہتر طریقے سے مقررہ مدت میں زکوٰۃ تقسیم کرے۔ البتہ اگر کسی خطے زمین پر مسلمان غیر اسلامی حکومت ہو تو اس صورت میں ہر فرد اپنے طور پر ان مذکورہ لوگوں کو کیا ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب آگے ہے زکوٰۃ کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، اب زکوٰۃ کس مال پر کتنا ہونا کہ ان پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ چاندنی کا نصاب 52 تولہ 6 ماشا یعنی 612 گرام چاندنی اور اس کی زکوٰۃ 2.5% ہے، ٹھیک ہے، یعنی 15 گرام اور 1/3 گرام زکوٰۃ میں دینا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور سونے کا نصاب 7 تولہ تو 6 ماشا یعنی 73 گرام سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی 2.5% ہے، یعنی 2 گرام اور 5واں حصہ گرام کا زکوٰۃ دینا کیا ہے، فرض ہے۔ یعنی کسی کے پاس 7 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندنی ہو تو ان پر زکوٰۃ کیا ہے، فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ کسی مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے اس پر پورا سال گزر جاتا ہے۔ اب ادائیگی زکوٰۃ کے کچھ اصول ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے ہی لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم سے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلا ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی وغیرہ، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، البتہ دور کے عزیز غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر دور کے رشتہ دار مستحقین ہو تو ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے، البتہ اس بستی میں مستحقین زکوٰۃ کے نہ ہونے یا کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال مثلا سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے مواقع پر دوسری بستی میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ وہ ممکن حد تک یہ اطمینان کر لے کہ زکوٰۃ دینے والا اس کا مستحق ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء خرید کر بھی
مستحقین کو دی جا سکتی ہے۔ مستحق زکوٰۃ کو بتانا ضروری نہیں کہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کسی اور طریقے سے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیت آپ لوگ کی زکوٰۃ کی ہو لیکن ان کو بتانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ آگے ہے، آج دیکھیں الحمدللہ ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں تاکہ اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ دنیا کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ زکوٰۃ کے جملہ فوائد و ثمرات تب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب ہر صاحب مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنا لائحہ عمل بنائے اور اسلام کے فیض رسانی اور نفع بخشی کے جذبے کو ملحوظ رکھے، خصوصاً زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا نظام اجتماعی طور پر قائم اور دائم ہو، ٹھیک ہے، تو تب ہی زکوٰۃ کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے اور دنیا میں لوگوں کو اس کے ثمرات اور فوائد مل سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، زکوٰۃ کی لغوی اصطلاحی تعریف، مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کے اصول، ٹھیک ہے، اور مستحقین زکوٰۃ کی وضاحت بھی ہو چکی، ٹھیک ہے بیٹا، والسلام، شکریہ۔